تو جیسے بہت ساری دوسری بیماریوں کا علاج پیچیدہ اور مشکل ہے، اسی طرح سے شوگر اس لیے پیچیدہ اور مشکل لگتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے فالو اپ نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب ہم شوگر کے علاج کی طرف کب دوڑتے ہیں؟ جب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی۔ تو پہلے کچھ ایسی چیزیں کی جائیں نا کہ یہ نہ ہو۔ ایک مطلوبہ مقدار ہے ہمارے جسم کے اندر جو قدرت نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ جسم کی ضرورت میں انسولین ہے، انسولین کا پروڈیوس ہونا باڈی کی بنیادی ضرورت جو اس کے لیے ہے، اگر تو وہ کم بننا شروع ہو گئی ہے جسم کے اندر، کافی عرصہ تو ہم لبلبے کو لے کے بیٹھے رہے کہ یہ لبلبے سے متعلقہ ہوتی ہے، پھر ہم جگر کی طرف آگے کہ یہ جگر پیدا کرتا ہے، پھر ہم نے کہا یہ ایک غذائی بیماری ہے، یہ غذائی طور پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، پھر کوئی نئی ریسرچ آ گئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، اس طرح کی تو کیفیت ہی نہیں ہے، بس اس کا ایک لیول رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر تجربات ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا کاروبار ہے، شوگر ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہوا ہے۔ اس کے چارٹ دے گے، اس کے نسخے دے گے، اس کی ساری چیزیں دے گے، کیونکہ اس کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس میں پیچیدگیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ جسم میں انسولین کی مقدار جتنی باڈی کو چاہیے تھی، اگر وہ باڈی نے نہیں بنائی، وہ اب کیوں نہیں بنائی؟ کیا جگر پر کچھ اثر ہوا؟ جگر نے انسولین بنانی، لبلبے نے اس کو سٹور کرنی، لبلبا انسولین بناتا ہے، اس کی سٹوریج کرتا ہے، جو ماننا ہے وہ مان لیں، لیکن جگر حقیقت میں انسولین پروڈیوس کرتا ہے، بناتا ہے، بلڈ بناتا ہے، انسولین بناتا ہے۔ اب جگر کو جتنی اچھی غذا میسر آئے گی، جتنا اچھا جسم کا نظام اس تک پہنچے گا، جو تازہ فریش خوراک اس پر جائے گی، وہ اتنی ہی تازہ اور فریش کیفیت کے ساتھ بلڈ بھی بنائے گا، انسولین بھی بنائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم جتنی خراب غذا اس کو بچائیں گے، جتنی اس کے اوپر دباؤ دیتے ہی چلے جائیں گے، بہت زیادہ غذا کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی بھرمار کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر جیسے ہی جگر پر اثر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ انسولین پوری بن نہیں پاتی ہے، باڈی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو جسم کے اندر جو شوگر کا لیول ہوتا ہے، جو انسولین کی موجودگی میں رہنا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا، تو پھر یہ آپ چلا جاتا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کو جو ہے وہ بہتر کر لو، اور اپنے لائف سٹائل کے اندر تھوڑا سا چینج۔ آپ بھی تو شوگر والے کھانا کم کھا رہے ہیں نا، شوگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو پھر احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں۔ شوگر ہوگی اب بھی تو کم کھاتے ہیں، میں روٹی کھاؤں گا تو شوگر بڑھ جائے گی، میں فلانی چیز کھاؤں گا تو شوگر بڑھ جائے گی۔ تو یہی چیزیں اگر کر لی ہوتی، یا جن کو ابھی نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ ہیں بچے ہوئے ہیں، کافی سارے ہیں جن کو ہو گئی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سے ہی اگر اس طرح کی احتیاط کو کر لے، مطلب ایک متوازن غذا، ایک بیلنس ڈائٹ۔ متوازن غذا کا تو ایک ٹاپک ہمیں شروع میں ہی جو ہے وہ بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ متوازن غذا کس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو متوازن غذا کا استعمال اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں تو آپ شوگر کیا بہت ساری کافی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مطلب وہ احتیاط جو کہ آپ شوگر کے بعد کر رہے ہیں وہ ذرا سا پہلے کر لیں تاکہ آپ وہاں تک پہنچے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو پرہیز سے اگر بچنا ہے تو احتیاط کر لیں۔ ٹھیک ہے، مطلب پرہیز سے بچنا ہے ہوتا ہی وہ بھی، ہاں جی، لیکن جب بیماری کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں نا یہ چھوڑ دیں، یار ہے نہیں چھڑیا جانا، ہاں، پرہیز نہیں کیا جاتا، تو وہ احتیاط ہی ہوتی ہے جو بعد میں پھر پرہیز بن جاتی ہے۔ تو پرہیز کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم احتیاط کر لیں، مطلب ایک لیمٹ ہے نا۔ آپ نے ریڈ میٹ کھانا ہے تو اس کو 10-15 دن کے وقفے سے کھائیں، مہینے کے وقفے سے کھا لیں۔ ٹھیک ہے، اپنے فش کھانی ہے اس کو تھوڑا وقفہ دے کے کھائیں۔ اپنے روزمرہ کی خوراک میں سبزیوں کا ایک بیلنس رکھیں۔ قدرت نے ہر موسم کی سبزی علیحدہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قدرت نے ہر موسم کا پھل علیحدہ رکھا ہوا ہے، قدرت نے ہر موسم کی آب و ہوا ایک علیحدہ سے ہے، ہمیں انوائرمنٹ کے حساب سے لینا چاہیے۔ ہم ہو گئے ہیں 4x4 کمرے میں بند، ہم اسی میں ہی جاگنگ کرنا چاہتے ہیں، اسی میں ہی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اسی میں ہی سائیکلنگ لینا چاہتے ہیں، اسی میں ہی بہت ساری ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، اسی میں ہی ہم خود کو سلانا چاہتے ہیں، اور اسی میں ہی ہم سارا کچھ فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باہر کی دنیا سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں۔ شوگر ہوگی پھر بھی تو دوڑنے آنا، شوگر ہوگی پھر لمبی لمبی دوڑا شروع، لمبے لمبے واک شروع، کیونکہ پھر اس کے لیے ہمیں کوئی مینجمنٹ صحیح مل نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ
اس کے ہونے سے پہلے اس کی احتیاط کر لیں تاکہ اس سے بچا جا سکے. غذائی طور پر آگے اگر ہم معدے کی امراض اس میں ڈسکس کریں گے, بالکل کریں گے. دیکھیں ہر انسان کا معدے کا طلب علیحدہ سے ہے, ہر انسان کی مزاج کے حساب سے خوراک ہوتی ہے. کسی کو ایک چیز بتا دی جاتی ہے وہ اس کو فائدہ مند ہوتی ہے, دوسرے کو نہیں ہوتی ہے, تیسرے کو فائدہ ہو جاتا ہے, چوتھے کو نہیں ہوتی ہے. تو جو ایک مجموعی طور پر ہر بندے کے لیے ایک بہتر نسخہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں. اچھا, جب بھوک لگے. لیکن ہم نے تو اوقات اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں نے کھانا ہی کھانا ہے, طلب ہے نہیں ہے, ہم نے کھانا ہی ہے. وہیں سے ہی پرابلم شروع ہو گئی, وہیں سے دباؤ شروع ہو گیا. بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے, اوور ایٹنگ مت کریں. اوور ایٹنگ مت کریں. دیکھیں یہ ایک ایسا نسخہ ہے, یہ ہر مزاج والا بندہ کر سکتا ہے. شوگر ہو گئی یا پیٹ خالی رکھ رہے ہیں نا, ہاں جی, کہ زیادہ کھاوا کہ شوگر بڑھ جائے گی, تو ابھی سے کرنا شروع کر دیں. جو نہیں ہوئی وہ جو جن کو ہو گئی ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ابھی سے اگر ہم اس طرح سے کر لیں, بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھائیں, جلد بازی میں کبھی کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے, مطلب چبا چبا کر. ہاں, آرام آرام سے. دانت ہمیں اللہ نے کس لیے دی؟ چبانے کے. کوئی تو کام ہے نا ان کا. انہوں نے دیکھے سامنے والے دانت کی شیپ کچھ اور ہے, اس کے ساتھ والے دانتوں کی شیپ کچھ اور ہے, سائڈوں والی جو داڑیں ہیں ان کی شیپ کچھ اور ہے. ایک دانت کاٹنے کے لیے ہیں, دوسرے دانت جو ہیں وہ کسی چیزوں کو نرم کرنے کے لیے ہیں تاکہ ان کی تلخی کو اور نرم کیا جائے, اور سائڈ والے دانت ہیں اس کو اتنا باریک اور اتنا نرم کر دیا جائے کہ غذا والی نالی میں اس کا کوئی دباؤ نہ بن سکے. اس کو خوب چبا چبا کے کھایا جائے. کھانا کھاتے ہی سو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کھانا کھایا ادھر ہی سو گئے, ادھر ہی لیٹ گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ غذائی احتیاطیں ہیں جن سے ہم شوگر سے بچ سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں. ہمارا مذہب دین اسلام, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, بیک ٹو دا نیچر. ہاں جی, بڑا بھی ہر طرف بیک ٹو دا نیچر, بیک ٹو دا نیچر. میں کہا کرتا ہوں بیک ٹو دا اسلام. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام ہی تو نیچر ہے, اسلام ہی دین فطرت ہے. اب ہمارے طب نبوی میں کیا بتایا گیا, یہ صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ کو بھوک لگے کھانا کھائیں تو بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. ہاں جی بالکل, جب بھی کھانا کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں, بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ خالی رہا ہوگا, آپ نے تھوڑی بھوک رکھی ہوگی, اگلے 5-6 گھنٹے میں آپ کو پھر بھوک لگ جائے گی. جو غذا کو ہضم ہونے کا معدے پر دباؤ پڑنا تھا وہ کم پڑے گا. آپ نے تھوڑی خالی رکھا معدہ, اس کو ہضم کرنے میں اس کو مدد ملی, اس نے اس کو صحیح طرح سے حل کیا. پھر ہمارا ہی مذہب دین اسلام کہتا ہے کہ کھانا خوب چبا چبا کے کھائیں. یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں جو ہمارے لیے طب کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے ارشاد فرمایا, چبا چبا کے کھائیں, دبا دبا کے کھائیں. ہم تو جلد بازی میں کھا رہے ہوتے ہیں, تیزی میں کھا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ عجلت میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ساری غذائی بے اعتدالیاں ہی ہمیں معدے کے امراض کی طرف لے کے جاتی ہیں. غذائی بے اعتدالیاں ہی. اب دیکھیں ایک بندہ ہے, قدرت نے انسانی جسم کو نیند دی ہے رات کے لیے, رات 12 گھنٹے کی نیند بنائی, رات بنائی نا. رات اور دن کی تمیز کیا ہے؟ رات کو سونا ہے, دن کو کام کرنا ہے. یہی ہے نا رات. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے ہیں, ہمیں رات ہی نہیں کرتے. تمیز نہیں ہے, ہمیں دن رات کی تمیز نہیں ہے. رات آج آگے جدید ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ اپنے ماحول کو نیند لانے والا بنائیں. اندھیرے میں ایک ایسا جو ہے وہ ہارمون بنتا ہے باڈی کے اندر کہ جو آپ کو نیند لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. یہ ایک ہارمون تحقیق کر کے انہوں نے بتا دیا ہو کہ اندھیرا کریں گے تو پھر تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا چھا جائے تو لائٹیں بند کرو, چراغ بجھا دو, جو آپ کے برتن ہیں ان کو ڈھانک دو, گھر کے دروازے بند کر دو, بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دو, کیونکہ رات آئی ہے آپ کو سکون دلانے کے لیے. ہم نے وہ سکون نہیں لیا تو وہ رات کو دیر تک جاگنا,
اس نے ہمارے جسم کو بہت زیادہ خشکی میں کنورٹ کر دیا. خشکی نے ہمیں اندرونی طور پر معدے کے امراض میں داخل کر دیا. معدے کے امراض نے غذا کو حل صحیح نہیں کیا. وہ جو فاسد غذا تھی، غیر ہضم شدہ غذا تھی، وہ گئی جگر کی طرف. جگر نے اس میں سے جو بلڈ، جو انسولین، جو چیزیں بنانی تھی وہ صحیح نہیں بنائی. اب جو چیزیں اس نے بنانی تھی اس کو مطلوبہ چیزیں ہی نہیں ملی، تو اس نے پھر وہ خراب بنانا شروع کر دی، جس سے پھر جسم کے اندر انسولین کا لیول جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو گیا. تو باڈی کے اندر جو دوسرا لیول شوگر والا تھا وہ ہائی ہونا شروع ہو گیا، اور آپ کو شوگر ہو. بالکل ٹھیک ہے، آسان تعریف نہیں. اچھا حکیم صاحب، بلڈ پریشر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب تو نوجوانوں کے اندر بھی یہ ہمیں چیز بعض اوقات دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، یہ رہنمائی فرما دیں. اور اس کے بعد اس کا کوئی دیسی نسخہ یا کوئی دیسی طرز زندگی ہے جس کے اندر ہم کچھ تبدیلی کریں اور ہم اسے بچ سکیں؟ بلڈ پریشر کا تعلق جو ہوتا ہے نا، وہ دماغ کے ساتھ اور معدے کے ساتھ اور دل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تین چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ہائی بلڈ پریشر والوں کی، لو بلڈ پریشر والوں کی یہاں سے فیلنگ ہوتی ہے چہرے پر. یا تو آنکھیں چبھے گی، یا کان لال ہو جائیں گے، یا سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، یا جسم میں بہت زیادہ جو ہے وہ پمپلیشن آ جائے گی، یا ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی، یا بہت زیادہ سلو ہو جائے گی. یہی چیزیں اس کے حساب سے ہوتی ہیں. جی. اب بلڈ پریشر کا بڑھنا ہمارے جسم میں، اس کا تناسب جو ہے وہ صحیح فشار الدم ہمارے طب میں اس کو کہتے ہیں، کہ خون کا فشار، خون میں حرارت کا بڑھ جانا اور اس کا جو فشار بڑھ جانا، یہ ایک ہوتا ہے بلڈ پریشر. اب یا تو جو خون جگر نے بنایا، عمومی طور پر بلڈ پریشر کے مریض کو دوائیاں دی جاتی ہیں کہ اس کا خون پتلا رکھا جائے.